اس وقت مسلمان مختلف جہتوں سے ابتلاء اور آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے. ہماری جانیں محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں، ہماری معیشت محفوظ نہیں، ہمارے نوجوان محفوظ نہیں، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس محفوظ نہیں، ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے کالجز محفوظ نہیں، ہماری اسلامی تحریکات محفوظ نہیں. اور اسی طریقے سے دنیا کے مختلف مقامات پر بطور خاص ملک فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا جو پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں جس طریقے سے مشق ستم بنایا جا رہا ہے، وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں. سوشل میڈیا کے توسط سے ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو دوستو، یہ وہ حالات ہیں کہ بعض دفعہ انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، اس کے دل میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اس کے پائے ثبات کے اندر لغزش آنے لگتی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ اور سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب دنیا کی سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ اچھی اور سب سے زیادہ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم ان حالات سے کیوں دو چار، ہم کیوں ان آزمائشوں سے گزر رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، بطور خاص جو آج کی جو نئی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں یہ سوالات کانٹے کی طرح چبھتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ یہ مت سمجھنا کہ تم مسلمان ہو لہٰذا تمہیں کسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا، تم مسلمان ہو لہٰذا تم پھولوں کی سیج پر چلو گے، تم مسلمان ہو لہٰذا تمہارے لیے قالین بچھائی جائے گی اور تمہارا استقبال کیا جائے گا، تمہارے نام کے نعرے بلند کیے جائیں گے، تم مسلمان ہو لہٰذا دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی. ایسا مت سمجھنا. ہاں، آخرت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ضرور وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں انہیں جنت سے نوازا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے نعمتیں